ایمان وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور یہ ایسی چیزوں کی پرستش کر رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کر جو چیزیں ان کو نہ نقصان پہنچا سکتی ہیں اور نہ فائدہ، نافع اور ضار، نقصان پہنچانے والا، فائدہ دینے والا، یہ کون ہے؟ یہ تو اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی میں یہ قوت نہیں ہے اس کے حکم کے بغیر کسی کو فائدہ پہنچائے یا کسی کا بگاڑ دے۔ مکے والوں سے کہا گیا پھر تم غیر اللہ کی پرستش کیوں کرتے ہو؟ یہ اصنام پرستی میں مبتلا کیوں ہو؟ یہ تمہاری حرکت کیا ہے؟ کہنے لگے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، ہم تو اللہ ہی کو اپنا خالق مانتے ہیں لیکن ان کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ یہ کل ہماری سفارش کریں گے کہ صاحب ان کو جہنم میں نہیں جنت میں ڈال دو، یہ سفارشی ہیں اللہ کے پاس۔ قرآن نے عجیب انداز سے رد کر دیا۔ اللہ نے بیان فرمایا یہ بات تو میں نے کبھی نہیں کہی، اس بات کو تو میں نے قرآن میں نازل نہیں کیا کہ دنیا میں ایسے چند سفارشی ہیں تم ان کی پوجا کرو۔ جو بات میرے علم میں نہیں ہے تم اپنی طرف سے پیش کر رہے ہو۔ سفارش کی تفصیل اس سے پہلے بھی آئی۔ سفارش کون کر سکتا ہے؟ جسے اللہ اجازت دے۔ قیامت کے دن من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ ہی کی اجازت سے کوئی سفارش کرے، اللہ اپنے مخصوص بندوں کو سفارش کی اجازت دیں گے۔ سفارش کر سکتے ہیں لیکن اللہ کو مجبور نہیں کر سکتے اپنی سفارش کے اوپر۔ مختار کل اللہ کی ذات، سارا اختیار اللہ کے قبضے میں۔ انبیاء اور رسول صرف سفارش کر سکتے ہیں، اللہ کو مجبور نہیں کر سکتے۔ اور یہ مکے والے کیا سمجھتے تھے؟ نہیں، یہ جن کی ہم پوجا کر رہے ہیں یہ اتنے زبردست ہیں، اللہ کو بھی جا کے مجبور کر سکتے ہیں سفارش کر کے، ڈال دو جنت میں ڈال دو ان کو۔ تو دنیا میں ہوتا ہے نا بھی، بڑا سا بڑا بادشاہ ہو، حاکم ہو، اس کے آس پاس چمچے بھی رہتے ہیں، وزیر ہے، مشیر ہے، اور آج کل کیا ہے جن کا خاص آدمی ہوتا ہے نا، کیا بولتے ہیں اس کو، پی اے وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے، تو ذرا اپنے چمچوں کی بھی سننا پڑتا ہے، نہیں سنے تو پھر مسئلہ ہو جاتا ہے، ناراض ہو جاتے ہیں، کل کے ٹائم کام پہ نہیں آتے۔ تو یہ مکے والے سمجھتے تھے اللہ بھی ویسا ہی بادشاہ ہے، یہ سفارش کریں گے، اگر اللہ ان کی نہیں سنیں گے تو پھر یہ اللہ کا کام نہیں کر سکتے۔ وہ قادر مطلق ہے، کسی کا محتاج نہیں، اس کا کوئی وزیر نہیں، کوئی مشیر نہیں، بے نظیر ہے، بے مثال ہے، لا جواب ہے، لا زوال ہے۔ کب سے ہے سوال غلط؟ کب تک رہے گا سوال غلط؟ وہ اول، وہ آخر، وہ ظاہر، وہ باطن، وہ کن فیکون کا مالک ہے۔ ناکامی کے نقشوں میں کامیابی دے سکتا ہے، کامیابی کے نقشوں میں ناکام کر سکتا ہے۔ وہ کسی سبب کا محتاج نہیں، سارے اسباب اللہ کے محتاج۔ بچہ پیدا کرنے میں کیا وہ ماں کا، باپ کا محتاج ہے؟ بن ماں اور باپ کے حضرت آدم کو پیدا کیا، اور بن ماں کے حضرت حوا کو پیدا کیا، اور بن باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے مطالبہ کیا پہاڑ سے اونٹنی کو جنم دے دو، اللہ نے حکم دیا پہاڑ سے پہاڑ پیدا ہو سکتا ہے لیکن پہاڑ سے اونٹنی کہاں پیدا ہو سکتی ہے؟ اللہ نے کہا پہاڑ سے اونٹنی جنم دے، گابن اونٹنی۔
تو بہرحال بزرگوں اور عزیز دوستو، یہ لوگ یہ سمجھتے تھے یہ سفارش کرنا، سفارش کریں گے اللہ کے مخصوص بندے، لیکن یہ سمجھ کر کے سفارش ہے ہماری، ہم کر کچھ نہیں سکتے۔ لیکن مکے والے کیا سمجھتے تھے؟ نہیں نہیں نہیں، یہ تو ایسی سفارش کریں گے اللہ کو سننا پڑے گا، مجبور ہونا پڑے گا اللہ کو۔ اللہ نے اس کا جواب دیا، قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، میرے محبوب کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو ایسی باتیں بتاتے ہو جو باتیں اللہ نہ جانتا ہو آسمانوں اور زمین میں؟ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ سبحانہ، اللہ کی ذات تو سبحان ہے، پاک ہے، بے عیب ہے، اسے وزیر کی، مشیر کی، سفارش کرنے والے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، اور اللہ تعالیٰ ان کے سارے شریکوں سے بالا تر ہے، کسی شریک کی، سہیم کی اور مد مقابل کی، ہمسر کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے سورۃ الاخلاص جیسی مختصر سی سورت میں اللہ نے توحید اور وحدانیت کو صاف انداز میں بیان کر دیا۔ قل هو اللہ احد، آپ فرما دیجئے اللہ احد ہے، اللہ الصمد، ایک ہونے کے باوجود صمد ہے، کسی کا محتاج نہیں۔ لم یلد، وہ کسی کی اولاد نہیں، ولم یولد، اور اس کی بھی کوئی اولاد نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی ساجی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ بے نظیر، بے مثال ہے، اس کی جتنی بھی حمد و ثنا بیان کی جائے کم ہے۔ دنیا کی عمر ختم ہو سکتی ہے، تمام درخت اگر قلم بنائے جائیں وہ گھس سکتے ہیں، جتنے سمندر ہیں ان کو سیاہی بنا دی جائے وہ ختم ہو سکتی ہے، سارے جنات اور انسان سب فنا ہو سکتے ہیں، لیکن رب العالمین کی تعریف اور حمد و کبریائی کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ فرمایا وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، اللہ تعالیٰ ان سارے شریکوں سے جو مکے والے بنا رکھے ہیں سب سے بالا تر اور پاک۔ بہرحال بزرگ اور عزیز دوستو، یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 15 تا 18 تھی، جن کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی۔ اس میں ہمارے لیے بہت ساری چیزوں میں سبق ہے اور درس ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہمیں کامل ایمان و یقین، تقوی و طہارت، صحت و عافیت کی دولت سے مالا مال فرمائے، ہم میں ہماری نسلوں میں اولیاء اتقیاء اصفیاء علماء مجاہدین و مبلغین پیدا فرمائے، ہم سب کا حسن خاتمہ فرمائیں۔